बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चले कि मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के अंदर मगवी बाजियाब कोटला महमूद शाह से अगवा होने वाला नौजवान अली हसन कोटली काजी से बाजियाब कर लिया गया। पुलिस थाना पहाड़िया वाली ने 15 पर कॉल के बाद तलाश शुरू की और मोबाइल लोकेशन की मदद से मुलजिमान के गिर्द गिरा तंग कर लिया, जिस पर मोगबी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वक़्वा की मास्टरमाइंड खातून को गिरफ्तार कर लिया। अली हसन की शादी चंद माह कबल हुई, जिस पर लड़की के खानदान के चंद अफराद राजी ना हुए थे। उन्होंने नौजवान के अगवा का मंसूबा बनाया ताकि इसे लड़की को छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। पुलिस थाना पहाड़िया वाली ने 8 अगस्त 2024 को एक नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और 24 घंटों में मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुगबी कोट पीजू का रिहायशी है और टेलर मास्टर है, जिसे गुज़िश्ता रोज अड्डा कोटला महमूद शाह से इसकी दुकान से अगवा किया गया था। FIR के बाकी मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्टर लतफ अली लजवानी एहतजाज प्रेस क्लब कोट टीडीजी अफशाह सोहू और इसकी बहन ने एहतजाज करते हुए बताया कि हम 5 बहनों का इकलौता भाई आमिर सोहू को 7 एकड़ जमीन है वो आधी रकम में बेचने दो, वरना आपको पुलिस में अंदर करवाएंगे। ये मजहर, असद, होशू, नज़ीर अहमद, डॉक्टर नसीर सोहू और दीगर सोहू बरादरी का कहना है कि ये भी कह रहे हैं कि आपको जान से मरवा देंगे। हमारा भाई 1 माह से लापता है। हम अपील करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी की जाए और जो कसूरवार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। साहिवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चीफ ऑफिसर शेख अशफाक अहमद, जावेद अनवर गोंदल MOP के हुक्म पर और मसूद अहमद मदनी इंचार्ज बिल्डिंग एंड प्लानिंग ब्रांच की जेर निगरानी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर शेख उमर शेर अली, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर शरोज उमर, नजर फरीद उस्मान, अरशद अफजाल, खुदा बख्श, सईद अहमद, डॉक्टर आबिद मोहम्मद मुदस्सिर और टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एक्शन, न किसी को मुआफी न किसी को रियायत। इलाका हाली रोड से तहसील चौक से गोल चक्कर तक 4 क्लिनिक्स और अस्पताल सील। अस्पतालों की करोड़ों रुपया कन्वर्जेशन फीस बनती है। 12 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कन्वर्जन फीस जमा ना करवाने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने अस्पताल और क्लिनिक सील कर दिए। फीस ना देने की मद में बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए बिल्डिंग मालिकान को चाहिए वो फीस जमा करवा के महकमाना कार्रवाई से बचा जा सके। डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर के मुताबिक महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला जश्न ईद मिलादुल नबी 13 सितंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद अज़ान नमाज मगरिब और ज़ेर इह्तिमाम फास्ट मीडिया ग्रुप पर डस्का रिहाइशगाह राना अजमल हुसैन मुनक़िद होगी। मोहम्मद आसिफ मुगल, शाहिद सदीक़ी, फैसल शहजाद भट्ट की खुसूसी शिरकत होगी। इस मौका पर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने अपने पैगाम में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और इसके पैगाम में मोहब्बत और अमन पर जोर दिया कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए एक अजीम नेमत है और मिलाद मनाना न सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है, बल्कि हमें इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देने और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को डालना ही हकीकी कामयाबी का रास्ता है। महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब कादरी और वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबरान शिरकत करेंगे। एबिटा आबाद ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहिब की हिदायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट KPK इम्तियाज हुसैन शाह साहिब का मेयर एबिटा आबाद सरदार शुजा नबी के हमरा गिलियात का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इम्तियाज हुसैन शाह की जानिब से गिलियात में रोडों का मुआयना किया गया, जिनमें नथिया गली 2, बंगनोतर नमली मेरा रोड और कालाबाग 2, बागिन 2, कैरी इसरा फाली 2, ताजवाल 2, छांगला गली रोड शामिल थे, जिन पर तफसीली बातचीत भी की गई। सैयद इम्तियाज हुसैन शाह का कहना था कि दोनों रोडों को टूरिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद गिलियात में सियाहत को फ़रोग़ देना होगा और नथिया गली के लिए इस्लामाबाद
اور ایبٹا آباد سے متبادل روڈ فراہم کرنا ہوگا۔ اس موقع پر معززین علاقہ چیف انجینئر C&W رفاقت شاہ صاحب، SDO زاہد امین صاحب اور عبدالوحید صاحب بھی ہمراہ موجود تھے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر کی ہدایت پر ضلع بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ دیہی یونین کونسلز کو صفائی کے حوالے سے مثالی بنانا ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر نے کہا کہ تینوں تحصیلوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہیں۔ تمام یونین کونسلز میں نئے ماڈل کے تحت صفائی ہو رہی ہے۔ صفائی کے حوالے سے علاقوں کی مساجد میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں۔ مزید بہتر صفائی کے لیے ضلع بھر کے تمام گاؤں کی مساجد میں روزانہ میٹنگ منعقد کی جاتی ہے، جس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ مقامی افراد کی تجاویز کا خیر مقدم اور ان سے فیڈ بیک لیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز، لوکل گورنمنٹ اور دیگر افسران مختلف دیہی یونین کونسلز کے دورے کر کے صفائی آپریشنز پر معمول ٹیموں کی کارکردگی چیک کر رہے ہیں۔ دیہی علاقوں سے کوڑے کے ڈھیروں کو اٹھا کر ڈمپنگ سائٹس پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ لالیہ سے ملک جاوید تحصیل رپورٹر کے مطابق چناب نگر بلدیہ کا عملہ شہر کی صفائی کے بعد شہریوں کی دھولائی میں مصروف۔ چناب نگر کے دکاندار کے ساتھ بلدیہ ملازمین کی سرعام غنڈہ گردی پر عام شہریوں پہ خوف و ہراس اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ تاجران نے کہا کہ چناب نگر میں دکانداروں کے ساتھ ناروا سلوک نہایت افسوس کی بات ہے۔ بھرے بازار میں دکانداروں کو زد و کوب کرنے والے گنڈے ملازمین چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری۔ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے DPO عبداللہ احمد کی چوکی جامعہ آباد میں کھلی کچہری۔ علاقہ کے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کھلی کچہری کے دوران DPO نے لوگوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ DPO نے متعلقہ افسران کو داد رسی یقینی بنا کر فالو اپ پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ DPO عبداللہ احمد نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے ضلع بھر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ بہترین سروس ڈیلیوری کے لیے پولیس ورک کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ جدید سہولیات کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ڈاکٹر محسن عباس نے عشرائے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت سے منانے کی ہدایت کر دی۔ ضلع بھر کے سکولوں اور دفاتر میں محافل میلاد اور کانفرنسز منعقد کرانے کی ہدایت۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشرۂ ولادت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے۔ ڈاکٹر محسن عباس نے مزید کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسکولز اور دفاتر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت پر تقاریب 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر رانا محمد عمر نے اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ شمس الرحمان کے ہمراہ رات DHQ ہسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری کو چیک کیا۔ انہوں نے ادویات کی دستیابی اور مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو فوری چیک کرنے اور اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے انجام دینے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر مریضوں کے لواحقین سے گفتگو بھی کی۔ لاہور چیئرمین خٹک قومی اتحاد پاکستان مسمل خان خٹک کی وفد کے ہمراہ پنجاب کے مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں آمد۔ لاہور کے عہدیداران نے آنے والے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا، مالائیں پہنائی، پھول نچھاور کیے اور پشتون روایت کے مطابق سر پر پگڑی باندھی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔
لاہور چیئرمین خٹک قومی اتحاد پاکستان مسمل خان خٹک کی قیادت میں پنجاب کے مرکزی سیکریٹریٹ لاہور آمد منور گل خٹک، حاجی ششا محمد خٹک، حاجی گل رحیم خٹک، چیئرمین محیط رحمان خٹک اور انجینئر شریف اللہ خان خٹک وفد میں شامل تھے۔ صوبائی صدر عزت خان لالا اور لاہور کے عہدیداروں نے مرکزی قیادت کا پرجوش استقبال کیا، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور بانی چیئرمین مسمل خان خٹک نے پنجاب کے صدر بننے پر عزت خان لالا کو مبارکباد دی اور پشتون روایت کے مطابق سر پر پگڑی باندھی اور حوصلہ افزائی کی۔ صوبائی صدر عزت خان لالا نے مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ تمام برادری کو ساتھ لے کر چلوں گا، میرے دروازے سب کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ لاہور کابینہ کے ارکان میں محمود خٹک، عمر زمان خٹک، صدر پاکستان پریس کلب لاہور عارف خٹک اور پاکستان میواتی قومی تحریک لاہور صدر چودھری شیر محمد میو، حلال خان، حافظ ضیاء الرحمان خٹک، منظور خٹک، رفیع اللہ اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرامین صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ باغبان پورہ کے علاقہ میں خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور شیخ ثاقب سے۔ جی شیخ ثاقب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس حوالے سے اپڈیٹ دیجیے گا۔ جی بالکل، بھگوان پور کے علاقے میں خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزم طیب 24 سالہ متاثرہ خاتون کے سابقہ شوہر کا دوست ہے۔ ملزم نے طلاق یافتہ خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے پولیس ٹیم کو ملزم کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا۔ درندہ صرف ملزم کو مصباح حفیظ SSOIU کینٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کیا۔ ملزم طیب کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ متاثرہ لڑکی نے تھانہ بھگوان پور میں زیادتی کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ ملزم کی گرفتاری پر SSP انویسٹیگیشن نے پولیس ٹیم میں ترفیع اثرات تقسیم کیے۔ اس موقع پر SSP ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ خواتین سے زیادتی کے مختلف افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ملزم کے خلاف مثبوت چلان مرتب کر کے ملزم کو سخت سزا دلائی جائے گی۔ جی سندھ، بلوچستان اور کچے کے علاقے میں موجود نوسرباز اور لٹیروں کی طرح اصل لٹیرے فروڈیے اور نوسرباز ضلع وہاڑی اور ضلع پاکپتن کی حدود برے والا، جملیرا، بیلی، دلاور، قبولہ شریف، تھانہ احمد یار، چک نمبر 113 EB اور قرب و جوار میں بیٹھے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عابد حسین سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، تحصیل بورے والا، گاؤں چک نمبر 35 کے بھی 113 EB، تھانہ احمد یار، ضلع پاکپتن کے علاقے میں ایک ٹریننگ سینٹر بن چکا جو کہ 10 سال سے لوگوں کو لوٹ مار کا شکار بنایا ہوا ہے، جو کہ 113 EB میں سینٹر بن چکا ہے۔ وہاں سے سینکڑوں کے حساب میں اب پروفیسر ڈگری ہولڈر بن چکے ہیں، جو کہ اپنے اپنے گاؤں میں انہوں نے ایک اسکول بنا رکھا ہے۔ آگے بھی انہوں نے ٹریننگ سینٹر بنا دیے ہیں کہ بچے ٹرین کر رہے ہیں۔ 10 سے 12 سال کے لڑکے کو جھانسا دے کے اپنے گروہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کا ڈیلی کی بنیاد پہ لوگوں کو چونا لگایا جاتا ہے، آن لائن فراڈ کیا جاتا ہے۔ ان کا جو پروفیسر ہے، ان کا سینئر ہے تھانہ احمد یار 113 EB والا، وہ کہتا ہے کہ میرے سب اداروں کے ساتھ کنیکٹ ہے، آپ لوٹ مار کا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا ہی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، 10 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، سب اداروں کو، متعلقہ تھانوں کو، سب اداروں کو پتہ ہے۔ لیکن اہل علاقہ کا یہی اپیل ہے DPO پاکپتن، DPO وہاڑی اور FIM ملتان سے کہ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جو لوگ لوٹ چکے ہیں ان کی پیمنٹیں ان کو واپس کی جائیں۔ جی مری بیورو چیف MB نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب DPO مری آصف امین آوان کی زیر قیادت جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ SHO تھانہ پتریٹا اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا۔ SHO تھانہ مری اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 3 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ SHO تھانہ مری اور ان کی ٹیم نے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بھی گرفتار کر لیا۔ SHO تھانہ کوٹلی ستیاں محمد ریاض اور ان کی ٹیم نے مقدمہ نمبر
85-24 قتل کے جرم میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ شہریوں کو ان کی قیمتی اثاثے سے محروم کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اور اشتہاری ملزمان کو قرار واقعہ سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ڈی پی او مری آصف امین آوان نے کہا کہ ہم تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ جعل سازی ملاوٹ مافیا کے خلاف شکنجہ، سخت قوانین، حلال سرٹیفکیٹ کا حصول لازم قرار۔ حلال سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں آرٹیکل 17 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی عمیر جٹ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جعل ساز ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ ڈپارٹمنٹ نے شکنجہ جو ہے وہ سخت کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے قوانین میں ترامیم کر ملاوٹ ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا ہے۔ حلال سرٹیفکیٹ کا حصول لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کے حوالے سے تجاویز مرتب کر دی گئی ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی بطور رجسٹرار پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی اجلاس کی صدارت کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر فوڈ پروڈکٹ کے لیے حلال سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ تیار پروڈکٹ پر حلال لوگو لازمی لگایا جائے گا۔ حلال سرٹیفکیٹ کے بغیر پروڈکٹ پر لوگو لگانا جعل سازی کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ حلال سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں آرٹیکل 17 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین میں ترامیم کر خوراک میں ملاوٹ ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ مسلسل خلاف ورزی کرنے والے کاروبار کو جرمانہ اور 6 ماہ تک کاروبار بند کر دیا جائے گا۔ خوراک میں ناقص اجزاء کا استعمال کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہوگی۔ کسی بھی کاروبار کو وارننگ کے باوجود خلاف ورزی پر لائسنس کینسل کر بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ خوراک میں جعل سازی کے مرتب عناصر کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ کنٹین، اسٹال، ڈھابے سمیت گلی محلوں میں واقع چھوٹے فوڈ بزنس پر خوراک کے معیار کی مسلسل چیکنگ کی جائے گی۔ فوڈ پروڈکٹس پر سکین شدہ شناختی بار کوڈ بھی متعارف کروایا جائے گا۔ درآمد ہونے والی اشیاء خور و نوش کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ویژن کے مطابق عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جی خیبر پختونخوا اسمبلی پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ پشاور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے نازیبہ تقریر کے خلاف پریس گیلری سے صحافیوں کا احتجاجاً واک آؤٹ۔ پشاور پریس گیلری کے صحافیوں نے اسمبلی ہال کے سامنے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صحافیوں کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کر کے اپنی اصلیت دکھا دی۔ صدر کے HUG ناصر حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صحافیوں سے متعلق نامناسب الفاظ واپس لے کر معافی مانگے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے الفاظ قابل مذمت ہیں۔ پروفیشنل ورکنگ جرنلسٹ کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر مینا خان افریدی کی یقین دہانی پر صحافیوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کہ گوگی بھٹ کی گرفتاری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی عمیر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ رات سے چلنے والی جو خبر ہے اس کو بالکل بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ جی بالکل، میں اسی خبر کی بات کر رہا ہوں کہ گوگی بھٹ کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، کل یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ گوگی بھٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کرائم یونٹ OCU نے کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ یہ اس خبر میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ میری جب آج آرگنائز کرائم یونٹ OC ترجمان سے بات ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ گوگی بھٹ کو جو ہے وہ بالکل بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ چلنے والی خبریں جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ گوگی بھٹ اور تیفی بھٹ جو کہ امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے جو FIR میں ان کا نام نامزد تھا، اس حوالے سے گزشتہ رات جو سوشل میڈیا پر کافی
खबरें गर्दिश कर रही थी कि OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने एक गोकी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आज जब इनके तर्जमान से बात हुई तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर गोकी भट्ट की गिरफ्तारी को जो है वो बिल्कुल इन ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना था कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो चलने वाली खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जी शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा ऑयल टैंकर की पैदल चलते बच्चे को टक्कर, बच्चा मौके पर ही जाँ बहक। हादसा गुजरावाला रोड नई आबादी नजदुल बदर फ्लोर मिल पेश आया। हादसे में 12 साल बच्ची जाँ बहक। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरन रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ बहक बच्चे की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक बच्चे की शिनाख्त सलमान बल्द तनवीर 12 साल साकिन जमान पार्क से हुई। खूबरू अदाकारा मासूमा चौधरी की शानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। अदाकारा लाहौर के संगम थिएटर में चाहत बलोच के हमरा ड्रामा शरीका में परफॉर्म कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। अपने नाम की तरह मासूमा चौधरी उभरती हुई खूबरू अदाकारा लाहौर के संगम थिएटर में इस वक्त ड्रामा शरीका में काम कर रही है, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस को हस्बे मामूल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मासूमा जिस शहर में जिस थिएटर में परफॉर्म करती है वहां पर अपना नक्श छोड़ आती है। जिन फनकारों के साथ भी वो परफॉर्म करती है वो उसकी सलाहियतों की कायल हो जाती हैं। शरीका में उनकी परफॉर्मेंस चाहत बलोच, रुबाब चौधरी, गदर राजा जैसी फनकारों की मौजूदगी में लोगों के दिलों में अपना घर कर रही है, तो ये अपने आप में एक कारनामे से कम नहीं है। ये ड्रामा 6 सितंबर से संगम थिएटर कोट अब्दुल मालिक में पेश किया जा रहा है। इसके राइटर डायरेक्टर वसीम अकरम है। कॉमेडी के शोबे में आसफ वारा, रिजवान अहमद, नईमुल हसन जैसे फनकार लोगों को हंसी और कह कहे बांट रहे हैं। वसीम अकरम की लिखी हुई कहानी के ताने बाने, उनके डायलॉग और खूबसूरत डायरेक्शन ने इस ड्रामे को 4 चाँद लगा दिए हैं। वसीम अकरम का कहना है कि मासूमा एक इंतहाई खूबसूरत, बासलाहियत, बाइखलाक और मुअद्दब अदाकारा है। वो दिन दूर नहीं जब आने वाले वक्त में स्टेज की दुनिया पर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शोबिज़ की दुनिया पर मासूमा चौधरी का राज होगा तो ये गलत नहीं होगा। शर्त यही है कि वो इसी तरह अपनी मेहनत जो है वो जारी रखे। शरीका 6 सितंबर से कोट अब्दुल मालिक के संगम थिएटर में पेश किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात को जानने के लिए देखते रहिए MP न्यूज़।